إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا سب قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہر چیز پر قادر ہے، جو وہ چاہے کر سکتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو کسی کو بیٹے دے دے، اور اگر وہ چاہے تو کسی کو بیٹیاں دے دے، اور اگر وہ چاہے تو اولاد سے محروم رکھے، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، جو وہ چاہے کر سکتا ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس مقدس مطہر معطر پر کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ہماری رہنمائی کا بندوبست کیا اور جس کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جس کے آنے سے انسانوں کو جینے کے طور طریقے اور سلیقے آ گئے،
اور جس کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، آپ سب جانتے ہیں کہ جو حالات اس وقت بنے ہوئے ہیں، ہر طرف خوف اور ہراس کا عالم قائم ہے، ہر بندہ ڈرا ہوا ہے، ہر انسان اس آزمائش اور مصیبت سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے، ہر کوئی احتیاطی تدابیر کو اختیار کر رہا ہے، اور کوشش کرنے والے اس وبا اور مصیبت کا علاج تلاش کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ ہر ایک پر یہ مصیبت آن پڑی ہے۔ اس آزمائش اور مصیبت کی وجہ سے ہمارے بہت سارے معاملات بگڑ چکے ہیں اور ہمارے حالات خراب ہو چکے ہیں، اور یہ بات تو طے ہے کہ اللہ کی طرف سے اگر کوئی عذاب آتا ہے، اللہ کی طرف سے اگر کوئی وبا آتی ہے، تو وہ ہمارے اپنے گناہوں کے نتیجے میں آتی ہے، جیسا کہ میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ اللہ کی طرف سے اگر کوئی وبا آئے، کوئی مصیبت آئے، تو اس کا سبب، اس کی وجہ اکثر اوقات ہمارے اپنے گناہ بنتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اور دوسرے مقام پر فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تمہارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہے، تم پر جو مصیبت آئی ہے، تم پر جو وبا آئی ہے، یہ تمہارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اور مرہ حمدانی رحمہ اللہ نے شریح رحمہ اللہ سے پوچھا، بہت بڑے امام اور محدث گزرے ہیں، ان کے ہاتھ پہ پھوڑا بنا ہوا تھا، کہنے لگے کہ یہ آپ کے ہاتھ پہ زخم کیوں ہے، آپ کے ہاتھ پہ پھوڑا کیوں بنا ہوا ہے؟ کہا یہ میرے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہے، یہ میرے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ یعنی اگر کوئی چھوٹی سے چھوٹی تکلیف بھی آ جاتی، کوئی چھوٹی سی چھوٹی مصیبت بھی آ جاتی، تو ہمارے اسلاف اور محدثین، تابعین، صحابہ کرام اپنے اعمال پر غور کیا کرتے تھے، اپنی زندگیوں پر نظر دوڑایا کرتے تھے کہ شاید کہ ہماری کوئی غلطی ہے، ہم پر یہ وبا آئی ہے، ہم پر اللہ کی طرف سے یہ مصیبت آئی ہے، اس میں ہمارے گناہوں کا جو ہے بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ انسان اللہ کے در پہ آ جائے، اللہ کی طرف پلٹ آئے۔ اللہ کی طرف پلٹ آؤ، ہر مصیبت کا حل مل جاتا ہے۔ اللہ کے در پہ آ کے جھک جاؤ، ہر آزمائش سے نجات مل جاتی ہے۔ اللہ کو آ کے منا لو، اللہ سے جڑ جاؤ، تو ہر معاملہ حل ہو جاتا ہے، بڑی سے بڑی مصیبتیں بھی حل ہو جاتی ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ تم اللہ کے در پہ آ جاؤ۔ ہم نے کیا کیا نہیں کیا اور کیا کیا نہیں کر رہے، پھر اللہ کا عذاب تو آئے گا، اللہ کی طرف سے وبا تو آئے گی۔ جب ہم نے اپنے آپ کی اصلاح نہیں کرنی، جب سرے عام وہی معاملات چلتے رہیں گے، وہی گناہ چلتے رہیں گے، تو وبا کیسے ٹلے گی؟ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، ہمیں اللہ کے حضور آ کے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہوگی۔ اور یاد رکھو فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، جب مصیبت کا وقت آئے تو اللہ کی طرف بھاگنا پڑتا ہے، اللہ کے در پہ آنا پڑتا ہے۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب سے آ کے معافی مانگو،
اپنے رب سے آگے بخشش طلب کرو، تمہارا رب تو معاف کرنے والا ہے۔ اور ساری زندگی گناہوں میں ڈوبا رہنے والا، ساری زندگی غلطیاں کرنے والا، ساری زندگی مسجد سے دور رہنے والا، ساری زندگی گناہوں کا شکار، اگر آخری سانس پہ بھی اللہ کے در پہ آ جائے تو اللہ تو اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ اللہ کے در پہ اگر ساری زندگی کا بھولا ہوا انسان، بھٹکا ہوا انسان، اگر آخری سانس پہ بھی اللہ کے در پہ آ جائے تو اللہ تو اسے بھی معاف کرنے والے ہیں۔ ساری زندگی اگر ایک تمہاری زبان سے ایک دفعہ سچی نیت سے اور پکی نیت سے توبہ کا کلمہ نکل آئے تو اللہ تمہاری تمام خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے۔ غلطی کس سے نہیں ہوتی؟ خطا کس سے نہیں ہوتی؟ معصوم عن الخطا ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، ہر انسان سے خطا ہوتی ہے، لیکن خیر الخطائین التوابون، بہترین غلطی کرنے والا وہ ہے جو توبہ کر لیتا ہے، غلطی کے بعد انسان اپنی اصلاح کی طرف آئے، بہترین وہی ہے جو اپنی اصلاح کر لیتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، توبہ کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ کتنا بہترین فرمان ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تم سے گناہ ہو جائے تو آؤ اللہ کے در پہ، نا امید نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا، رب کے در سے تمہیں کبھی بھی نا امیدی نہیں ہونی چاہیے، تم اللہ کے در پہ آ جاؤ۔ اللہ کا تو اعلان ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو، اگر تم گناہ کر بیٹھو تو کبھی بھی میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا، میرے در پہ آ کے تم نے معافی مانگنی ہے، میں تمہیں معاف کرنے والا ہوں۔ اللہ تو کہتا ہے یا عبادی یا ابن آدم تفرغ لی عبادتی، اللہ تو کہتا ہے میرے بندے میری عبادت کے لیے وقت نکال، میرے در پہ آ کے مجھ سے مانگ، میں تو تجھے معاف کرنے والا ہوں۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ آج ہم میں اس قدر سستی اور کاہلی آ گئی ہے کہ ہم اللہ کی دعوت کو بھی قبول نہیں کرتے، پھر ہم کہتے ہیں وبائیں آتی ہیں۔ آج ہم سر عام اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں عذاب آ گیا ہے۔ ذرا آپ نے غور کیا ہے کہ دنیا کے اندر ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر کسی کو ایک کال کی جائے نا، فون پہ دعوت دی جائے، شادی پہ بلایا جائے اور وہ شادی پہ نہ آئے تو ہمارا رویہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں بس اس سے بول چال ختم، ہمارا ناتا اور ہمارا تعلق ختم، آج سے ہم نے اسے بلانا نہیں ہے، ہم نے اس کی دعوت پہ جانا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہماری دعوت پر نہیں آیا تھا، ہم نے اس کو بلایا، وہ ہماری دعوت پر نہیں آیا، میں نے خود اسے دعوت دی تھی لیکن اس نے میری دعوت نہیں قبول کی، اس کے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ وہ ہماری دعوت پہ آ سکے۔ حضرات ایک شادی کے موقع پر یا غمی کے موقع پر، خوشی کے موقع پر غیر حاضری ہو جائے تو لوگ زندگی بھر کا تعلق ختم کر دیتے ہیں، لوگ چھوڑ دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں سارے احسان، بھول جاتے ہیں سارے تعلق، بس یہ رٹ لگا لیتے ہیں جی ہم نے اسے دعوت دی تھی وہ آیا نہیں، آج سے ہمارا تمہارا تعلق ختم۔ یہ ہے ہمارا حال، ہماری زندگی اور ہمارے دنیا کے معاملات۔ اور وہ رب جو ایک دن میں 5 دفعہ تمہیں دعوت دیتا ہے، 5 دفعہ تمہیں بلاتا ہے اور تم اس کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، تم اس کی دعوت پہ نہیں آتے، تم نے اس کی دعوت پہ لبیک نہیں کہا، تم نے اس کی دعوت کو قبول نہیں کیا، تو کیا وہ رب ناراض نہیں ہوگا؟ کیا وہ رب تم سے راضی رہے گا؟ جب تم خود راضی نہیں رہتے تو وہ رب کیسے راضی رہے گا؟ جب دنیا کی دعوت قبول نہ کرنے والے سے لوگ منہ موڑ لیتے ہیں، اعراض کر لیتے ہیں اور لوگ پتہ نہیں کیا کیا قدم اٹھا لیتے ہیں، لیکن جب رب نے دعوت دی ہے تم رب کی دعوت کو قبول نہیں کرتے تو رب ناراض نہیں ہوگا۔ تو یاد رکھو، اس وبا سے بچنے کے لیے، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے تمہیں اللہ کے در پہ آنا پڑے گا، اللہ کی دعوت کو قبول کرنا پڑے گا۔ اللہ کے در پہ آؤ گے تو اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ اللہ تو ہر وقت اپنے بندے کو معاف کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ بندہ رب کے در پہ آئے۔
اب دیکھنا یہ ہے کہ کب آپ اللہ کے پاس آتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، کب آپ توبہ کرتے ہیں۔ جب آپ توبہ کریں گے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، وہ تو غافر الذنب ہے، وہ تو قابل التوب ہے، وہ تو توبہ کو قبول کرنے والا ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تم آ کے تو دیکھو اس کے در پہ، وہ تو ساری زندگی کی خطاؤں، غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو اپنا ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اللہ تو اپنا ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اور دن کے وقت اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ تاکہ میرا بندہ جو رات کو گناہ کرنے والا ہے، جس سے رات کے پہر میں اور جس سے رات کے دورانیے میں گناہ ہو گیا ہے، وہ دن کے وقت آ کے مجھ سے معافی مانگے، میں اسے معاف کرنے والا ہوں۔ اور اللہ رات کے وقت ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے کہ دن کے وقت گناہ کرنے والا رات کے وقت آ کے مجھ سے معافی مانگے، میں تو اسے معاف کرنے والا ہوں۔ اللہ تو ہر وقت تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ تو ہر لمحہ تمہاری غلطیوں اور کوتاہیوں پر معافی کا قلم پھیرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تم رب کے در پہ آؤ، تمہیں آنا پڑے گا، تمہیں آ کے معافی مانگنی پڑے گی۔ اور اللہ تو ہر رات آواز لگا لگا کے اپنے بندوں کو پکارتا ہے، ہر رات اپنے بندوں کو بلاتا ہے کہ میرے بندوں میرے در پہ آ جاؤ، میں تمہیں معاف کرنے والا ہوں۔ ہر رات اللہ بلاتا ہے۔ یہاں سیل لگ جائے نا مسجد کے باہر، ایک ریڈی والا سیل لگا دے کہ جو 1000 کی چیز ہے وہ میں 100 میں فروخت کروں گا، لائن لگ جائے گی، لوگ خریدنے کے لیے آ جائیں گے۔ لیکن اگر وہی سیل والا ایک دن آواز لگائے گا، کوئی نہیں آئے اس کی سیل پر، کوئی خریدنے والا نہیں آئے گا، دوسرے دن آواز لگائے گا، کوئی خریدنے والا نہ آئے، تیسرے دن آواز لگائے کوئی خریدنے والا نہ آئے، وہ چوتھے دن پھر آئے گا ہی نہیں، وہ کہے گا کوئی خریدتا نہیں ہے، میں کیوں بیچوں، میں یہاں کیوں آؤں جب مجھ سے کوئی چیز ہی نہیں خریدتا، مجھے یہاں ریڑھی لگانے کی کیا ضرورت ہے، مجھے یہاں چیز فروخت کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن قربان جاؤ اس رب پہ کہ وہ ہر رات آتا ہے، آسمان دنیا پہ آ کے اپنے بندوں کو بلاتا ہے، اس کے بندے پھر بھی نہیں جاتے، ہر رات اپنے بندوں کو پکارتا ہے، لیکن اس کے بندے پھر بھی نہیں اپنے رب سے معافی مانگتے، لیکن وہ رب پھر بھی ہر رات آتا ہے۔ ہم کسی کو کہیں نا، ایک دفعہ کہیں، 2 دفعہ کہیں، 3 دفعہ کہیں، وہ بات نہ مانے تو ہم کہنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں اسے کہنے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ اس نے بات ہی نہیں مانی۔ وہ رب پھر بھی ہر رات آتا ہے، آ کے پکارتا ہے، بلاتا ہے، اے میرے بندوں آ جاؤ، مجھ سے معافی مانگ لو، وقت ہے معافی مانگنے کا، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے، اپنے رب کے در پہ آ جاؤ، آ کے معافی مانگ لو، وہ تو معاف کرنے والا ہے۔ ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آتے ہیں، کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے ناغہ نہیں کیا، ہر رات آتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی ہو نا، اکتا جاتا ہے، تھک جاتا ہے، جب یہ سنتے ہی نہیں تو میں کیوں بلاؤں، لیکن میرا رب اس قدر غفور الرحیم ہے، اس قدر رحمان اور رحیم ہے کہ وہ آتا ہے اور آ کے کہتا ہے من یستغفرنی فاغفر لہ، ہے کوئی میرا بندہ جو آ کے مجھ سے بخشش طلب کرے، جو آ کے مجھ سے معافی مانگے، میں اسے معاف کرنے والا ہوں۔ اللہ خود کہتے ہیں، خود آ کے پکارتے ہیں، ہے کوئی میرا بندہ من یدعونی، جو مجھ سے دعا مانگے، فاستجیب لہ، میں اس کی دعا کو قبول کرنے والا ہوں۔ ہے کوئی میرا بندہ من یسألنی، جو مجھ سے سوال کرے، فاوتیہ، میں اس کو عطا کرنے والا ہوں۔ آج ہم نے اللہ سے معافی تو کیا مانگنی، آج ہم نے رب کے در پہ تو کیا آنا، آج ہم نے اپنی طرف سے ہی طریقے ایجاد کر دیے ہیں، اور سننے میں آ رہا ہے بلکہ دیکھنے میں بھی آ رہا ہے، شہر تو کیا دیہاتوں میں بھی یہ کام شروع ہو چکا ہے کہ لوگ 3-4 دن سے 2-3 دن سے رات کو عشاء کے بعد اذانیں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ نے جو طریقہ ہمیں بتایا ہے معافی مانگنے کا، جو رسول اللہ نے طریقہ بتایا ہے معافی مانگنے کا، وہی طریقہ ہے، اصل وہی طریقہ ہے۔ اور جو حدیثیں پیش کی جاتی ہیں کہ اذان
دینے کے بارے میں ان میں سے ایک بھی حدیث صحیح نہیں ہے۔ ایک طبرانی کے اندر ہے، ایک مصنف ابن شیبہ میں ہے، اور ایک جو ہے وہ دوسری کتاب میں ہے الاصابہ میں، لیکن ان حدیثوں میں سے ان روایات میں کوئی بھی حدیث صحیح ثابت نہیں ہے۔ لوگوں یاد رکھو، معافی مانگنے کا وہی طریقہ ہے جو اللہ رب العزت کے پیغمبر نے بتایا ہے اور جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے در پہ آ جاؤ، اللہ کے در پہ آ کے ایک آنسو بہا دو، ایک چھوٹا سا آنسو، ایک مکھی کے سر کے برابر بھی اگر تم بہا دو تو اللہ تمہاری زندگی کے تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، تمہاری زندگی کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ضرورت یہ ہے، ضرورت رات کے وقت اذانیں دینے کی نہیں ہے، ضرورت یہ ہے کہ تم رات کے آخری پہر میں اٹھ کے اللہ کی پکار پہ لبیک کہو اور تہجد کی نماز ادا کرو۔ ضرورت گھر کی چھت پہ اذان دینے کی نہیں ہے، بلکہ گھر کے صحن میں سجدوں کی ضرورت ہے، اللہ کے در پہ آنے کی ضرورت ہے۔ جب کوئی مصیبت آتی، جب کوئی بلا آتی، جب کوئی آزمائش آتی تو ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار کیا تھا؟ آپ سر سجدے میں رکھ دیتے، اللہ سے معافی مانگتے، اللہ سے مانگتے اور اللہ سے توبہ استغفار کرتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تو طریقہ یہ تھا، آپ ایک دن میں 70 بار اور 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، حالانکہ آپ کے تو گناہ بھی نہیں تھے، آپ توبہ اور استغفار کیا کرتے تھے، اللہ سے معافی مانگا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت کے پیغمبر نے جو طریقہ ہمیں بتایا ہے، ہمیں اس طریقے کے مطابق معافی مانگنی چاہیے۔ اور لوگوں یاد رکھو، اگر غلط طریقہ اپنا لیں گے توبہ کرنے کے لیے تو اس کا بھی ایک نقصان ہوگا، اور یہ پچھلے واقعات میں گزرا بھی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ العسقلانی وہ بیان کرتے ہیں، ان کی کتاب ہے بذر المعون فی فضل الطاعون، اس میں لکھتے ہیں کہ لوگوں میں طاعون کی بیماری عام ہو گئی، وہ بیماری جس میں کثرت سے موتیں ہوتی ہیں، اور میں نے بتایا تھا کہ ایک دن میں ہزار جنازے بھی اٹھائے گئے اس ایک بیماری کی وجہ سے۔ جب یہ بیماری عام ہو گئی تو لوگوں نے رب سے معافی مانگی، لیکن طریقہ کار وہ اختیار کیا جو رسول اللہ کا نہیں تھا، بلکہ بدعت تھی، جو نیا طریقہ تھا، جو نہ اللہ نے بتایا نہ رسول نے بتایا۔ اس طریقے سے جب دعا کی تو پھر کیا ہوا؟ وہ طاعون کی بیماری بڑھ گئی۔ کہتے ہیں اس طریقے سے پہلے صرف 40 موتیں تھیں، لیکن جب لوگوں نے وہ طریقہ اختیار کیا تو موت کثرت کے ساتھ ہوئی، ہزاروں کی تعداد میں لوگ مر گئے۔ تو انہوں نے پھر اس واقعے سے یہ استدلال کیا کہ ہمیں طریقہ کار بھی وہ اپنانا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا، ہمیں گر گڑانا چاہیے، تہجد کی نماز پڑھنی چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ کو پکارنا چاہیے، کبھی خلوت میں، تنہائی کے عالم میں اکیلے بیٹھ کر اپنے ہاتھ اٹھا کر اپنے رب سے مانگو تو صحیح، کہو تو صحیح، مولا مدت ہوئی ہے گناہ کرتے ہوئے، شرم آتی ہے دعا کرتے ہوئے، اپنے رب کے سامنے آ کے ہاتھ اٹھا کے دعا کرو، وہ رب معاف کرنے والا ہے۔ اور رب کے در پہ آؤ تو صحیح، آ کے کہو تو صحیح کہ مولا اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا، بتا پھر یہ کامل نظر کس لیے ہے، یہ در کس لیے ہے، یہ گھر کس لیے ہے۔ اللہ کے در پہ آ کے مانگو تو صحیح۔ اگر میں اس در سے بھی خالی لوٹ گیا، اس در سے بھی خالی لوٹ گیا تو میں کس در جاؤں گا؟ اللہ کے در پہ آ جاؤ، اللہ سے آ کے مانگو، اللہ تمہیں معاف کرنے والا ہے۔ اور اللہ تو اپنے بندے سے اس قدر خوش ہوتا ہے، اس قدر خوش ہوتا ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے جب بندہ اپنے رب کے پاس آتا ہے نا توبہ کرنے کے لیے، اپنے رب کے پاس آتا ہے معافی مانگنے کے لیے، تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی ہی ایک خوبصورت مثال دے کے ہم کو سمجھایا کہ اللہ کو اس قدر خوشی ہوتی ہے کہ میرا بندہ میرے در پہ آیا ہے، اس قدر خوشی ہوتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ ایسے سمجھے کہ ایک بندہ کسی صحرا کا سفر کر رہا ہے، کسی جنگل میں سفر کر رہا ہے، اس کے پاس صرف ایک سواری ہے، اسی سواری پر اس کا کھانا ہے، اس کا پینا ہے، اس کا مشروب ہے، اس سواری پر وہ سوار ہو کے سفر کر رہا ہے، کسی حاجت کے لیے سواری سے اترتا ہے، وہ سواری بھاگ جاتی ہے، وہ سواری گم ہو جاتی ہے۔ اب وہ بندہ پیدل سفر کر کے اس صحرا کو عبور نہیں کر سکتا، اس صحرا سے بھاگ نہیں سکتا، اس جنگل کو عبور نہیں کر سکتا۔ اب وہ بندہ پھنس جاتا ہے، ادھر دیکھتا ہے ادھر دیکھتا ہے، بھاگتا ہے دوڑتا ہے، اس کی سواری اسے نہیں ملتی۔
اب اس کے پاس نہ کھانے کے لیے کچھ ہے نہ پینے کے لیے کچھ ہے، جو کچھ تھا وہ سواری پر تھا اور سواری گم ہو گئی۔ اب وہ بندہ پریشان ہے اور اپنی موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہے، پریشان حال، مصیبت کا شکار، اپنی موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے والا، اور اب موت کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ اسے پتا ہے اب میں نہ کچھ کھا سکتا ہوں نہ پی سکتا ہوں نہ اس صحرا کو عبور کر سکتا ہوں، اب میں کیا کروں؟ پریشان حال وہ بندہ ایک درخت کے سائے تلے لیٹ جاتا ہے اور آنکھیں بند کر لیتا ہے، اپنی موت کا انتظار کرنا شروع کر دیتا ہے کہ اب مجھے موت ہی آنی ہے، اب کوئی اور حل تو یہاں ہے نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بندہ اپنی موت کا انتظار کر رہا ہے، اچانک آنکھیں کھولتا ہے، سامنے اس کی سواری کھڑی ہوتی ہے، جس سواری پر اس کا کھانا بھی ہے، اس کا پینا بھی ہے، اس کا مشروب بھی ہے، وہ سواری اس کے لیے زندگی تھی۔ جب وہ سواری کو دیکھتا ہے تو خوشی اور مسرت کا عالم یہ ہوتا ہے، اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے، فاخذ بخطامها، اپنی سواری کی لگام کو پکڑتا ہے، دوبارہ موت کی طرف، موت کو سامنے دیکھ کر دوبارہ زندگی کی امید لیے کھڑا ہوتا ہے، اور کھڑا ہو کے خوشی اور مسرت کے جذبات اس قدر غالب آ جاتے ہیں، وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک۔ خوشی اور مسرت کے جذبات سے مغلوب ہو کر وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ اس قدر اسے خوشی ہوتی ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں نے بولنا کیا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال من شدت الفرح، وہ خوشی اور مسرت سے مغلوب ہو کر یہ کلمات بولتا ہے۔ اور یاد رکھو اس بندے کو جو موت سامنے دیکھ کر دوبارہ زندگی کی امید لیے کھڑا ہوتا ہے، اس بندے کو جتنی خوشی ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ کو اس سے بھی بڑھ کے خوشی ہوتی ہے جب کوئی بندہ اللہ کے در پہ آتا ہے، اللہ سے آ کے مانگتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے، وقت ہے پلٹ آؤ، اللہ کے در پہ پلٹ آؤ۔ کیا نہیں ہے جو اللہ کے در سے ملتا ہے۔ اور اللہ وہ رب جو ساری زندگی گناہ کرنے والے کو ایک کلمہ توبہ بولنے پر معاف کرنے والا ہے، 100 افراد کے قاتل کو اللہ رب العزت معاف کرنے والا ہے۔ ہمارے تو گناہ ہی چھوٹے چھوٹے ہیں اس کے مقابلے میں۔ آپ آئیں اپنے رب کے در پہ آئیں، وہ اللہ تو بڑے بڑے گناہ گاروں کو اور خطا کاروں کو معاف کرنے والا ہے۔ جب انسان اس کے رب کے در پہ آ جاتا ہے، اس کے در پہ آ جاتا ہے تو ہر طرح کا سکون مل جاتا ہے، ہر طرح کی وبا سے نجات مل جاتی ہے، ہر طرح کی آزمائش سے نجات مل جاتی ہے۔ اب دیر ہم نے کرنی ہے، اس رب کی طرف سے دیر نہیں ہے، اس رب کی طرف سے تاخیر نہیں ہے، وہ تو ایک لمحے میں تمہیں معاف کرنے والا ہے۔ تاخیر ہماری طرف سے ہے، دیر ہماری طرف سے ہے، بس ہم نے آنا ہے، اپنے رب کے در پہ آ کے گڑگڑانا ہے، ہم نے معافی مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اور یاد رکھو توبہ جو ہے وہ سچی اور پکی ہونی چاہیے، پکی سچی توبہ کر لو، اللہ تمہاری ہر مصیبت کو دور کر دیتے ہیں۔ توبہ ایسی نہ ہو کہ کسی شاعر نے تمہاری توبہ اور ہماری توبہ کے بارے میں کہا تھا کہ تو نے توبہ کی، پھر توبہ کی، پھر توبہ کی، اب تو توبہ بھی تیری توبہ سے توبہ توبہ کر اٹھی۔ توبہ کرتا ہے پھر گناہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے یاد ہی نہیں رہتا توبہ کی ہے کہ نہیں کی، توبہ اس نیت سے کرتا ہے کہ بعد میں گناہ کروں گا، توبہ کرتا ہے کہ بعد میں گناہ کروں گا، اور گناہ اس نیت سے کرتا ہے کہ بعد میں توبہ کروں گا۔ یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ وہ کرو جو پکی اور سچی ہو، اپنے گناہوں پہ نادم ہو جاؤ اور پختہ ارادہ کر لو آئندہ سے کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ اور اگر کسی کا حق مارا ہے، کسی کو تکلیف دی ہے تو اس سے معافی مانگو، اللہ رب العزت سے پکی اور سچی توبہ کر لو اور نیت اور ارادہ کر لو اور اللہ کے در پہ آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ تمہاری تمام وباؤں اور مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے۔ اور یاد رکھو ہر عذاب میں اللہ والے جو نیکی کا حکم دیتے ہیں، جو برائی سے منع کرتے ہیں، اللہ ان کو بچا لیتے ہیں، اللہ ان سے وبا کو دور کر دیتے ہیں۔ انبیاء کے واقعات آپ نے سنے ہیں، انبیاء کی قوموں پر جب عذاب آتا تھا کون لوگ بچتے تھے؟ اللہ وحی کے ذریعے ان لوگوں کو بچا لیتے تھے جو لوگ اللہ کے دین کی فرما برداری کرنے والے ہوتے تھے، جو لوگ نیکی کا حکم دینے والے ہوتے تھے، جو لوگ برائی سے روکنے والے ہوتے تھے۔ جتنے بھی عذاب آئے ہیں اللہ رب العزت ان لوگوں کو بچا لیتے تھے جو نیکی کا حکم دینے والے ہوتے تھے، برائی سے منع کرنے والے ہوتے تھے۔ اس لیے ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اور نیکی کا حکم دینا چاہیے۔ جہاں برائی ہو رہی ہے اسے کو اللہ سے ڈر جاؤ، پوری
پوری دنیا پر اللہ کا عذاب آیا ہے، پوری دنیا پر یہ وبا عام ہوگی، آپ تو ڈر جاؤ، اللہ کا خوف کھاؤ، اللہ کے در پہ آؤ، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ وبا اور مصیبت سے ہمیں بچا لیں گے۔ وقول قولی ھذا وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔